الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفتدين والذين عملوا الصالحات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ العظیم. بزرگوں دوستوں بھائیوں، فرعونی اور بنی اسرائیلی یہ مصر میں اکٹھے ہی رہتے تھے. بنی اسرائیلیوں نے مصر کو چھوڑنے سے پہلے فرعونیوں کو کہا کہ اپنے زیور ہم کو دے دو، ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں تو بعد میں تم کو واپس کر دیں گے. تو منوں کے حساب سے سننا بنی اسرائیلی یہ فرعونیوں سے لے گئے اور پانی پار کر گئے. اللہ نے کرا دیا فرعونی پانی میں ڈوب گئے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے کتاب لینے کے لیے اور جاتے جاتے کہہ گئے بنی اسرائیل سے کہ میں 30 دن کے بعد واپس آؤں گا. تو جب 30 دن موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ پورے ہوئے تو اللہ پاک نے 10 دن اور 10 راتیں اور بڑھا دی. 10 دن اور 10 راتیں اور یہاں اتکاف بیٹھو، روزے رکھو، عبادت کرو. موسیٰ علیہ السلام جب وعدہ جو کیا تھا اس پہ نہ پہنچے 30 دن کے بعد تو بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک منافق نامی سامری بھی تھا تو بنی اسرائیل میں سے لیکن منافق تھا یہ بے ایمان. اس نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے. بنی اسرائیلی فرعونی جو گائے کی پوجا کرتے تھے، کچھ بنی اسرائیلی اس گائے کی پوجا سے بھی فرعونیوں سے متاثر تھے. اور جب یہ پانی پار کر کے آئے ہیں تو انہوں نے عمال کا نامی قوم کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے بتوں کے ارد گرد بیٹھے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا، فرمائش کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دو. تو بنی سامری کے ذہن میں یہ بات تھی. تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جو تم یہ سونا لے کے آئے ہو زیور فرعونیوں کا، یہ تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو تم ایسے کرو سارا سونا میرے پاس جمع کرا کر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے ویسے کریں گے. جتنا بھی سونا تھا منوں کے حساب سے یہ بنی اسرائیلیوں نے سامری کے پاس جمع کرا دیا. تو سامری نے اس سونے کا ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا بنایا. جو بنا لیا تو کوئی امتحان کی غرض سے کچھ ذات کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو زندہ بچڑا بنا دیا گائے کا، ان کے امتحان کی وجہ سے. جیسے زندہ گائے کا بچڑا بولتا ایسے ہی بولنے لگ گیا وہ. کچھ ذات کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ گائے کا بچڑا نہیں بنا بلکہ اس نے یہ درمیان میں سے خلا رکھا تھا پیٹ میں اور ایک سوراخ پیچھے کی طرف رکھا، ایک منہ کی طرف رکھا تھا. جب ہوا آتی تھی نا کسی طرف سے تو ہوا کی وجہ سے اس میں سے آواز نکلتی تھی، بچڑے سے یہ آواز نکلتی تھی. جب اس میں سے آواز نکلی، زندہ بچڑا اللہ نے بنایا ویسے آواز نکلتی تھی. بہرحال آواز قرآن سے ثابت ہے کہ اس کی آواز تھی بچڑے کی. تو سامری نے کہا کہ الہکم و الہ موسیٰ فنسی، تمہارا بھی الہ یہ ہے اور موسیٰ کا بھی الہ یہ، موسیٰ بھول کے چلا گیا ہے. تو جب انہوں نے بچڑے میں سے آوازیں دیکھیں بنی اسرائیلیوں نے تو انہوں نے
ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل نے بچڑے کو رب بنا لیا. جب اس میں سے آوازیں آتی تھیں تو بنی اسرائیلیے بچڑے کے ارد گرد ڈھول بجاتے تھے، باجے بجاتے تھے اور گاتے تھے. یہاں سے قوالی شروع ہوئی ہے. قوالی ہے نا، یہیں سے شروع ہوئی ہے. جب وہ آوازیں نکالتا تھا پھر یہ کیا کرتے تھے، خوشی میں آگے ڈھول بجاتے تھے، باجے گاتے تھے. یہاں سے قوالی شروع ہوئی. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ واتخذ قوم موسیٰ، بنا لیا قوم موسیٰ نے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے طور جانے کے بعد، طور پہ جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیور سے، اجلن ایک بچڑے کو معبود بنا لیا. جسدن اس کا ایک جسم تھا باقاعدہ بچڑے کا، لہو خوار اس کی آواز بھی تھی، آواز بھی نکلتی تھی اس میں سے. اللہ پاک نے فرمایا الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ کوئی کسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یعنی انسانوں، یہ تو انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے، انسانوں کی طرح کلام کرے یا دین کی یا دنیا کی کوئی رہنمائی کرے جیسے انسان کرتے ہیں. یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے. یہ معبود کیسے بنا لیا انہوں نے بنی اسرائیل نے، کہ نہ کوئی رہنمائی کرتا ہے ان کی دین یا دنیاوی رستے کی، نہ کوئی بات کرتا ہے. تو یہ تو انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے، تو یہ معبود کیسے بنا لیا انہوں نے بنی اسرائیل نے. اتخذوا وکانوا ظالمین، بنایا انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. جو معبود بنا رہے تھے وہ کانوا ظالمین، یہ کیا تھے؟ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، ظالم تھے. شرک کر کے اپنی جانوں کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں پہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اس وقت ظلم کر رہے تھے شرک کر کے. شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم. ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ اور ہے ہی نہیں. یہ گناہ بھی بہت بڑا ہے، اللہ پاک نے اس کو معاف بھی نہیں کرنا. اگر کوئی آدمی شرک کرتا کرتا مر گیا، بس گیا دوسرے پاس. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، شریک کرتا ہے، تو اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی، حرام کی، اس کی بخش نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اللہ چاہے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا، گناہ گار سے گناہ گار کو، زانی کو، شراب، جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا. کوئی ضروری نہیں کہ سب کوئی، جس کو چاہے گا اللہ بخش دے، لیکن مشرک کی بخش نہیں ہوگی. مشرک بھی یہاں جنت حرام ہے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب یہ گر گئے اپنے ہاتھوں میں، موسیٰ علیہ السلام پر جب آئے، ان کی ڈانٹ ربڑ کی، ان کی ہوا کا جہال کی وجہ سے ڈانٹا ان کو، پھر ان کی آنکھیں کھلیں، یہ ہوش میں آئے. تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ گر گئے اپنے ہاتھوں میں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ افسوس کے مارے اپنے ہاتھ ہی کاٹنے لگے، یہ کیا ہم کیا کر بیٹھے. اور ایک یہ کہ اپنے ہاتھوں میں گر گئے، یعنی اپنی نظروں میں ہی گر گئے، اپنی نظروں میں گر گئے، شرمندہ ہو گئے، یہ کیا کر بیٹھے ہم. ہاں، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلَمُوا، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے. تو قالوا، انہوں نے کہا إِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، اگر ہم پہ ہمارے رب نے رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور نہ ہمیں بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. لیکن شرک کر بیٹھے تھے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، کتاب لے کے آئے نا، تو پھر اللہ پاک نے طور پہ بتلا دیا تھا موسیٰ تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا آئے؟ غصے سے، غضبان اسفا، غم میں بھرے ہوئے، غصے سے آئے، اسفا، افسوس کرتے ہوئے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ کدھر جا رہے ہیں. بہت غصہ چڑھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور کیا کیا؟ افسوس کرتے ہوئے، غم سے آئے، افسوس کرتے ہوئے آئے. اور جب آگے دیکھا باقی وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے بنی اسرائیل، بافے چڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ. موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی غصے والے نبی تھے اور غصہ چڑھ گیا. ہمارے نبی کو بھی غصہ چڑھتا تھا، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے ہمارے نبی غصہ آتا تھا. یہ 10 سال جو تلوار چلی ہے کفر شرک پہ، غصہ ہی ہے اور کیا ہے. 10 سال تلوار چلی ہے کہ نا، یہ غصہ ہی ہے کفر شرک پہ.
اور اللہ کے نبی کا اگر کوئی صحابی کو دین کے معاملے میں کوئی گڑبڑ ماڑی موٹی ہو جائے اللہ کے نبی غصہ چڑھ جاتا تھا. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا غصے سے چہرہ ایسے سرخ ہو جاتا تھا جیسے اللہ کے نبی کے چہرے میں کندھاری انار کا رس نچوڑ دیا گیا. دین کی وجہ سے آتا تھا اللہ کے نبی غصہ جی، تو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آتا تھا. غصہ ہم کو بھی آتا ہے. اگر ہمارا بچہ 100 روپیہ گم کر دے غصہ آتا ہے کہ نا؟ کیوں جی؟ ایکسیڈنٹ کر دے موٹر سائیکل کا پھر ہی غصہ آتا. لیکن اگر بچہ نماز نہ پڑھے پھر نہیں غصہ آتا. اگر بچہ قرآن نہ پڑھے کوئی غصہ نہیں، جمعہ نہ پڑھے کوئی غصہ نہیں. کہ کتنا شرک ہو رہا ہے تھوک کے حساب سے قبروں پہ، مزاروں، درباروں پہ. قولی عبادت میں بھی شرک ہو رہا ہے، فعلی عبادت میں بھی، مالی عبادت میں، تینوں عملی باتیں، تینوں عبادتوں میں شرک ہو رہا ہے. قولی عبادت مانگا جا رہا ہے، بزرگوں سے مانگ رہے ہیں لوگ، اور فعلی بات سجدے ہو رہے ہیں، اور مالی بات نظر نیاز بکرے چھترے جا رہے ہیں. تھوک کے حساب سے شرک ہو رہا ہے. ہمارے کان پہ جون تک کوئی غصہ نہیں ہمیں. شرک ہو رہا ہے، اللہ پاک کے حق پہ حملہ ہو رہا ہے، توحید پہ کوئی غصہ نہیں چڑھتا. اور نہیں مولوی صاحب سنڈو جتنے کو لگتا ہے ٹھیک ہے، تو کی کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. ہاں دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے جھوٹے کو بھی جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہنا، پھر اس کو کہنا کیا ہے؟ یاد رکھو جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہمارے نبی کی سنت ہے، سچے کو سچا کہنا ہمارے نبی کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ جلالی نبی تھے اور یہ حیا والے نبی تھے. سب نبی جتنے بھی ہوئے ہیں یہ حیا والے ہوئے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ میں اتنی حیا تھی کہ عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں اتنی حیا نہیں تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں حیا تھی. موسیٰ علیہ السلام بھی حیا والے نبی تھے، اپنے وجود کو چھپا کے رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے. تو بنی اسرائیل ایسے ہی تھے. یہ کہنے لگے جی موسیٰ علیہ السلام جو اپنا تھوڑا بہت وجود بھی ظاہر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ان کا جو جسم ہے نا اس میں کوئی عیب ہو، نقص ہوگا، اس کے اندر عیب ہوگا. یہ بات مشہور ہوگی. بنی ظاہر ہی نہیں کرتے تھوڑا بہت وجود بھی، ان کا وجود جو ہے اندر سے اس میں عیب ہے، کوئی نقص ہے. ایک مرتبہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں چشمے پہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، کپڑے اتار کے رکھ دیے پتھر پہ. جب غسل کیا کپڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پتھر لے گئے، کپڑے بھاگ پڑا، پتھر بھاگ پڑا. موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا رکھتے تھے، ہر پاس ڈنڈا پھڑیا. موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پیچھے اگے پتھر اور پیچھے پیچھے موسیٰ میرے کپڑے دے، کپڑے دے. پتھر کہاں سے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے بھاگ رہا تھا. پتھر نے موسیٰ نبی کی نہیں مانی، کس کی مانی ہے؟ پتھر نے کس کی مانی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. پتھر ڈنڈا لے کے غصے سے اوپر، کپڑے دے میرے، کپڑے کپڑے. وہ بھاگ رہا ہے آگے پیچھے پیچھے. جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا نا وہاں بھی چلا گیا پتھر. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ننگے پرانا چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام جب وجود کو دیکھا انہوں نے، نبی کا وجود اتنا خوبصورت جی، تو کوئی داغ نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا. پھر ان کو تسلی ہوئی موسیٰ علیہ السلام جو ہے بالکل کوئی داغ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. موسیٰ دیکھ کے پھر یہ بدگمانی پر بختوں ان کی دور ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ڈنڈے مارے پتھر پہ، دے ڈنڈا دے ڈنڈا. جی نشان پڑ گئے پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے. اور ابھی ابراہیم علیہ السلام کے نشان پتھر میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں جا کے مقام ابراہیم سے کہتے ہیں. دیکھو جا کے اتنے اتنے پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے ہیں. اب بھی موجود ہے وہ پتھر، اور ہزاروں سال سے موجود ہے. اللہ نے محفوظ رکھا ہوا اس کو. چھوٹا سا پتھر اتنا ہزاروں سال سے آ رہا ہے. اللہ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جلالت والے نبی تھے. جلال تھے. ہمارے نبی جمال والے نبی تھے. اپنی وجہ سے غصہ نہیں آتا تھا، دین کی وجہ سے غصہ آتا ہمارے نبی کو. ہمارے نبی میں جمال، موسیٰ علیہ السلام میں جلال، حضرت عمر میں جلال اور ابوبکر صدیق میں جمال. جنت جو ہے یہ اللہ کا جمال ہے، جہنم اللہ کا جلال ہے. دیکھ لو اللہ کا جمال حاصل کرنا ہے مرضی ہے، جلال حاصل کرنا ہے ناراضگی، یہ ناراضگی ہے جہنم اللہ. اور جنت ہے اللہ پاک کی رضا ہے، خوشی ہے. جو ٹائم ہے اللہ نے دیا ہے، مختصر تھوڑا سا ٹائم ہے، پتہ نہیں کب ٹائم ختم ہو جائے، کب بلاوا آ جائے، کس سال میں اور کس مہینے میں، کس ہفتے میں، دن میں، گھنٹے منٹ میں کب موت آ جائے. بس یہ زندگی ختم، پھر نہیں آنا دنیا میں. ایک ہی دفعہ آنا ہے، بار بار نہیں آنا.
ایک ہی دفعہ آنا ہے بس. تو پھر کیا ہے اللہ کے دربار میں دن قیامت پوری زندگی حساب دینا پڑے گا. تو بھائیو یہ قرآن کی تلاش ہے. بار بار میں ہر روز آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو نہ چھوڑنا. اس سے دل سے جڑ جاؤ, اوپر سے نہیں جڑنا. دل سے اوپر جڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دل سے جڑو, دل سے اس کو دل میں اتارو. قرآن کو, اس کی عظمت کو, اس کے شان مقام کو دل میں لاؤ. یہ یقین ہو جائے کہ اس سے بہتر کروڑوں کتابیں بھی نہیں, کوئی کتاب دنیا کی ساری کتابیں اکٹھی کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ آخری کتاب ہے, سچی سچی کتاب ہے, بے عیب لا ریب کتاب ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی اللہ کے دربار میں. یہ یقین بنا لو. کلاس کو آباد کرو, ہر روز بلا وجہ کو ناگا نہ کرو. جس دن ناگا ہو جائے افسوس کرو. قرآن کی آیتیں رہ گئی, آدھا رکوع رہ گیا, بڑا نقصان ہو گیا بھائی. ایسے ذہن بناؤ, انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہوگا. تو فرمایا ولما راجع موسیٰ, اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کی, غضبان غصے سے, آصفا افسوس کرتے ہوئے, قال بئس ما, کہا موسیٰ نے, بئس ما خلفتمونی من بعدی, بری تم نے میری جانشینی کی ہو میری قوم میرے بعد. تم میرے برے خلیفے بنے ہو, برے جانشین بنے ہو. توحید کو چھوڑ شرک مرنے لگے کرنے لگے, تو توحید کو چھوڑ کے یہ بری جانشینی, برے میرے خلیفے بنے ہو. آجل تم امر ربکم, کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے امر سے؟ ابھی رب کا امر تو رات آئی نہیں, اس سے پہلے ہی تم نے جلدی بچڑے کو معبود بنا دیا. کوئی انتظار تو کرتے, ابھی رب کا امر آئی نہیں, تو رات آئی نہیں, اس سے پہلے تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا. غصہ چڑھ گیا نبی کو شرک کو دیکھ کے, برداشت نہ کر سکے اللہ کے نبی. وہ القل الواح, اور ڈال دیا تختیوں کو. تختیاں پڑی ہوئی تھی ہاتھ میں, وہ ہاتھ خالی کرنے کے لیے ان کو, کئی لوگ کہتے ہیں ان کو بھی پھینک دیا. پھینکا نہیں ہے, اللہ کے نبی اللہ کی کتاب پھینک سکتے تھے, ان کو ہاتھ خالی کرنے کے لیے ان کو رکھ دیا زمین پہ. اور پھر کیا ہوا, وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, پکڑا اپنے بھائی کو سر سے, سر کے بالوں سے پکڑ لیا. اس لیے وہ رکھی تاکہ ہاتھ خالی ہو جائیں. سر کے بالوں سے پکڑ لیا, اور 16ویں پارے میں آتا ہے داڑھی سے بھی پکڑا. دائیں ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا, اور بائیں ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ لیا. اب کو داڑھی تھی تو پکڑا نا داڑھی کو, ایسی نا داڑھی تھی مٹھی میں آنے کی, یعنی ایک مٹھی قبضہ دو. نبی کی داڑھی ہارون علیہ السلام قرآن سے ثابت ہو رہی ہے, داڑھی سے پکڑ لیا. مٹھی میں آئی سے, اگر چھوٹی ہوتی تھوڑی بہت ہی تو پھر کیسے پکڑتے؟ ایک قبضہ داڑھی مٹھی رکھ رہے تو قرآن سے ثابت ہے. جتنے بھی نبی ہوئے بھائیوں سب کی داڑھی تھی, سب نبی کے صحابوں کی داڑیاں تھیں, سب ولیوں کی داڑیاں تھیں. دیکھ لو ہم کیا کر رہے ہیں, داڑھی بنانا کٹانا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ انگریز کا کافر کا کام ہے. یہ شکل کافر کی ہے داڑھی, یہ نبی کی شکل, نبیوں کی شکل ہے. ہمارے نبی کی داڑھی تھی جی, یہاں یملو صدرہ سینے پہ گرتی تھی ہمارے نبی کی داڑھی. سب صحابہ کرام کی داڑھی, تابعین تبع سب کی, جتنے اولیاء اللہ سب کی داڑھی تھی جی. تو اپنا یہ پروگرام بدلو کو تھوڑا سا, اللہ کے نبی کی سنت کو لاؤ چہرے پہ بھائیو. کوئی نہیں فیصلہ باز, ہماری داڑھی ہمیں کو فیصلہ باز نکال دیا ہم کو, کیا انسلٹ ہے اس کے اندر؟ یہ نبی کا چہرہ ہے بس. کوئی اس کو اچھا لگے یا نہ لگے, اللہ کو اچھا لگے, یہ نبی والے چہرے ہیں. چینجنگیں لاؤ, کو تبدیلیاں لاؤ, چھوڑو اس انگریز بھائی ایمان کو, لانت بھیجو. کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو چہرہ بھی کس کا ہونا چاہیے؟ کیوں بھائی, کلمہ نبی کا پڑھا چہرہ بھی کس کا ہونا چاہیے؟ انگریز کا چہرہ نہیں ہوئے کافر بھائی ایمان کو. دعا کرو اس کو, اللہ توفیق دے, کہو آمین. تختیوں کو رکھ دیا, اور وہ آخذہ بھی اپنے بھائی کو بالوں کو پکڑے, یا جرو ہوئی لئی, یہ دائیں ہاتھ میں بال پکڑے سر کے, بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑی, یا جرو ہوئی لئی اپنی طرف گھسیٹا. تو دے گل کرنا پہلا, تو کتنے گیا سی جدو شرک کر رہے سی یہ بے ایمان بچڑے نے پورے, تو کتنے سی, تو نہیں روکیا نہ منع کیتا؟ تو غصے میں پہلے بھائی پہ غصہ نکالا, سر سے پکڑا, داڑھی جیسے اپنی طرف کھینچا گھسیٹا. تو نبی سی, یہ جلالی نبی تھی. ہارون علیہ السلام وہ ٹھنڈے میٹھے نبی سی, وہ ٹھنڈے میٹھے تھے, یہ جلالت والے نبی تھے. اللہ پکڑے, کھینچا داڑھی اس کے بالوں سے پکڑے, سر کے بال. کہاں گیا تم نے کیوں نہیں روکا ان کو, کیوں نہیں منع کیا شرک سے؟ آگے دیکھو جواب ہارون علیہ السلام, قال ابن اماں,
کہا ہارون میری ماں کے بیٹے، میری باپ کا بیٹے سے کہتے ہیں کہ ان کا باپ نے بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون سے یہ حقیقی سگے بھائی تھے ماں اور باپ کی طرف سے، اور یہ ہارون علیہ السلام جو تھے یہ بڑے تھے، ان سے 3 سال بڑے تھے، تو لیکن یہ نرم دل آدمی تھے جی۔ تو کہا میری ماں کے بیٹے، میری ماں جائے، اس لیے کچھ کہتے ہیں کہ ان کا باپ ہو تو کچھ کہتے نہیں، ترحم کی وجہ سے، تاکہ رحم آئے ماں کا نام لینے سے، دل میں نرمی پیدا ہو موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا، مجھے کوئی حیثیت ہی نہیں دی، کوئی ویلیو نہیں دی۔ جس طرح تمہارا روب ہے، ڈر ہے، قوم میرا ڈر کوئی نہیں تھا، قوم پہ روب کوئی نہیں تھا۔ اور وقادو قریب تھے کہ مجھ کو قتل کرتے، پہلے بڑا روکا ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، اگر اور تبلیغ کرنے لگے قتل ہی کر دینا اس میں۔ تو فلا تشمت بالاعداء، نہ ہنسا نہ خوش کر ساتھ میرے دشمنوں کو، یعنی جو ہمارے دشمن ہے نا یہ مشرک بھائی مان، آپ ایسے مجھے ایسے کریں گے میرے ساتھ، یہ کیا ہوں گے، یہ خوش ہوں گے، ان کو ایسے نہ ہنساؤ، ایسا کر کے میری داڑھی سے بالوں سے پکڑ کے اور سر کے بال پکڑ کے اس کسی ایسے نہ کرو، یہ ہنسے گے ہمارے دشمن، خوش ہوں گے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ کر تو مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ، یعنی اس میں میرا شمار نہ کر، میرا ان مشرکوں سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ ان کے شرک والے فعل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سے دور ہوں، ان میں مجھے شامل نہ کر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہاں عقیدہ نکالو، لوگ کہتے ہیں نبی کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میرے بھائی کا قصور کوئی نہیں ہے تو کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑے داڑھی سے پکڑے اپنی طرف نہ کھینچتے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو قصوروار سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں منع کیا، کیوں نہیں تبلیغ کی۔ ہاں جی، جب پتہ چل گیا، اگر پتہ ہوتا تو کبھی بھی نہ کھینچتے بالوں سے پکڑ کے۔ ہاں جی، اس لیے پتہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام ان کو قصوروار کہ میں تجھے چھوڑ کے ان کا دھیان رکھ رہا، تو نے ہٹائی نہیں، منع نہیں کیا، یہ شرک کرنے لگے، قصوروار سمجھتے، اسی لیے بھائی کو داڑھی سے پکڑے بالوں سے پکڑے کھینچا کسیٹا۔ میرے بھائیو بات وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نبی ولی کو کوئی غیب کی بات بتلائے تو پتہ چلتا ہے، اگر نہ بتلائے تو سامنے پڑی چیز کا پتہ نہیں چلتا، یاد رکھنا۔ پتہ ہوتا موسیٰ نے میرا بھائی کا قصوری تو بڑی تبلیغ کی ہے، اس کو قتل کرنے لگے تھے لوگ، اور انہیں بڑا یہ روکا ہی نہیں، ان کا کوئی کبھی بھائی کی داڑھی پکڑ کے بال کبھی نہ کھینچے کسی، اس لیے کھینچا گھسیٹا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو قصوروار سمجھ رہے تھے کہ تو نے کو روکا نہیں، ان کو منع نہیں کیا۔ جب پتہ چل گیا کہ میرا بھائی بے قصور ہے، پھر کیا کہا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، جو میرے بھائی کی تھوڑی سی سنت ہوئی ہے مجھ سے، اور والی اخیر میرے بھائی کو بخش دے۔ اب یہ دعا ہے، موسیٰ دعا ہے کہ نہ، یہ کیوں جی، قال رب اغفر لی، کہا موسیٰ نے میرے رب مجھ کو کیا کر دے، بخش دے، والی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ یہ دعا ہے کہ نہ، کیوں جی ہے نا، وہ وسیلہ ہے یہاں، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے، کو صدقہ کو طفیل ہے یہاں تو ہے ہی نہیں، یہ صدقے طفیل ہے ہی نہیں، مولوی نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں بھی نبیوں کی دعائیں ہیں، کہیں صدقہ طفیل واسطہ کہیں نہیں آئے گا، اور نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں، نماز کے اندر بھی کوئی صدقہ طفیل نہیں ہے، بعد میں دعائیں نہیں ہے، یہ دن الصراط المستقیم، چرا ہم کو سیدھے راستے کی دعا رہی، اور کیا ہے کہ نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا میرے پروردگار مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کہاں یہاں کو ہے صدقہ طفیل، خدا بزرگ کے ذریعے واسطے سے طفیل سے مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو، یا چلا ہم کو سیدھے راستے، فلاں بزرگ کے طفیل فلاں کہاں ہے یہاں، ہے ہی نہیں صدقہ واسطہ۔ مولوی صاحب نماز سے باہر صدقہ طفیل کی بات کرتے ہیں، قرآن کے اندر نماز کے اندر نہیں صدقہ طفیل پاتے، یہاں ہی پاؤ۔ صدقہ طفیل کہتے ہو کہ پانا چاہیے نبیوں ولیوں کا صدقہ طفیل واسطہ، پھر نماز کے اندر بھی پاؤ کہ یا اللہ مجھ کو فلاں ولی کی برکت سے ہمیں صراط مستقیم پہ چلا سیدھے راستے، فلاں بزرگ کی برکت سے طفیل سے پاؤ۔ پھر مولوی صاحب کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے، مکمل ہے، اگر نماز کے اندر اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اضافہ کر دیا، اللہ پڑھائی نماز منہ پہ مار دے گا، تو وہ کون ہے میری نماز میں اضافے کرنے والا، پتا ہے مولوی صاحب کو، اور لوگ بھی پکڑ لیں گے یہی کرن رہے تھی سورہ فاتحہ اپنے کوڑوں گلا لا چھڑیاں، ادھر نہیں آتا پاؤ۔ پھر اگر صدقے طفیل ہے پھر نماز میں کیوں نہیں پاتے، نماز سے بار بار صدقے طفیل واسطے ہیں، یہاں کیوں نہیں پاتے؟ قرآن میں دکھاؤ کسی نبی ولی نے کوئی صدقہ پایا تو طفیل، نماز بھی پاؤ، پھر ربی جعلنی، یہاں پاؤ صدقے طفیل، یہ ہے کہ باہر صدقے طفیل ہے، یہ دھوکہ دے رہے لوگوں۔
صدقے تو فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے واسطے کا کہ اگر کوئی آدمی طاقتور آدمی کمزور کو پکڑے نا تو وہ کہتا ہے اگر تو نے مجھے پکڑا نا میرے فلاں بھی ہیں میں ان کو بتلا دوں گا. یہ ہے صدقے تو فعل کا واسطہ کہ اللہ میرے فلاں بھی ہیں فلاں ہے فلاں ولی فلاں بزرگ ہے. لیکن بھائیو پوری دنیا بھی مل کے اللہ پاک کو پوری دنیا مل کے اللہ پاک کو ایک ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں کر سکتی. ایک ذرہ برابر بھی پوری دنیا سے اللہ مروب نہیں ہے. نہ کسی خوف ہے اللہ پاک کو نہ خطرہ ہے اور نہ اللہ پاک کو کسی کی لوڑ ہے. کسی کی لوڑ نہیں کسی کی بات کی لوڑ نہیں ہے کسی کی لوڑ نہیں. ہم کو سب کو کس کی لوڑ ہے ہم کو اللہ کی لوڑ ہے. اللہ کسی کی لوڑ نہیں کسی کی بات کی لوڑ نہ کرے کوئی بات. ساری دنیا نہ ہی بات کرے باغی بن جائے مچھر کے پر کے برابر اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا. ساری دنیا نیکی کرے اللہ کی بات کرے مچھر کے پر کے برابر اللہ کا فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ جو نیکی کرے گا اپنا بھلا کرے گا تو بغاوت کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ پاک کوئی فائدہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے. تو میرے بھائی اللہ کسی سے ذرہ برابر ہی مرغوب نہیں ہے. ذرہ برابر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا پابند نہیں ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ مرضیوں والا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. مشکلیں ہمارے لیے ہیں اللہ مشکل کشا ہے. تو کوئی صدقہ نہیں کوئی تفعیل نہیں دین. پیچھے بھی نبیوں کی ولیوں کی دعائیں کو ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں آپ کے سامنے ہے. کیا کہہ رہے ہیں قال رب اغفر لی کہا میرے رب بخش دے مجھ کو والی اخی اور کس کو میرے بھائی کو وادخلنا داخل کر ہم کو فی رحمتک اپنی رحمت میں وانت ارحم الراحمین تجھ سے بڑا کو رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو معبود یہی بنی اسرائیلی سینالہم انقریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے و ذلت اور ذلت دنیا کی زندگی میں. یہ غضب اور ذلت جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو کیسے پہنچا کہ ان کی توبہ کے لیے پھر یہ شرط مقرر ہوئی کہ جنہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنایا وہ قاتل بن جائیں جنہوں نے بچڑے کو رب بنایا ہے وہ مقتول بن جائیں. اس طرح ایک دوسرے کو قتل کرے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی. تو یہی ان کا قتل ہونا ان کے اللہ پاک کی طرف سے غضب سا اور ذلت سی دنیا کی زندگی بنتے. جب یہ قتل ہو گیا ہزاروں کی تعداد میں تو پھر اللہ پاک نے ان قتل ہونے والوں کو شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے. جو قتل ہوئے نا توبہ قبول ہوگی ان کی جب جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا شہید قتل ہو گئی ان کو اللہ پاک نے شہادت کا مقام عطا فرمایا. جو باقی پیچھے رہ گئے تھے تھوڑے بہت تو ان کو اللہ پاک نے ویسے ہی معاف کر دیا. اتنے ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام رو پڑے بھی اللہ یہ قتل ہوتے تو سارے ہی مر جائیں گے پھر میں پھر کدھر نبی رہاں گا. اللہ پاک معاف کر دے. اللہ پاک کے باقی رہ گئے تھے بچڑی پوجا کرنے والے تھوڑے ان کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا. ہے اللہ پاک کو پوچھنے والا ان کو قتل کروا دیا اور ان کو کیا کر دیا بھائی اللہ جو چاہے کرے. اللہ کوئی نہیں روک سکتا تو کہ یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں ہمارے چلتی ہے. اللہ پاک کا کوئی نہیں روک سکتا. اللہ سب کو روکے اللہ سب کو ٹوکے سب کو پوچھے اللہ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ نبیوں کو روکا اللہ نبیوں سے پوچھے یہ کیوں کیا ہاں جی. لیکن اللہ سے کوئی نہ کوئی نبی پوچھ سکتا ہے نہ کوئی کیوں کیا یہ کیا ہوا نا کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا. اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ اکبر ہاں جی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں جھوٹ بولنے والوں کو. جو لوگ جھوٹی باتیں کر کے جھوٹ بول کے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے جیسے ان کو سزا دی گئی. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کی بعد ان کے یعنی کفر شرک کیا پھر کفر شرک کے بعد کیا کر لی توبہ کر لی. وَآمَنُوا پھر کیا لے آئے ایمان لے آئے. ان ربک من بعدہ بے شک رب آپ کا من بعدہ جی اس توبہ کے بعد ایمان کے بعد لغفور الرحیم البتہ کیا ہے بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. 100 سالہ بوڑھا کافر 100 سالہ بوڑھا مشرک سچے دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی اللہ پاک 100 سالہ بوڑھے مشرک کو کافر کو
ایسے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہوں. کوئی گناہ کفر شرک سب اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں میرے بھائیوں. بلکہ دوسری جگہ ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی پھر ایمان لائے اچھے عمل کیے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پاک ان توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ قدر کرتا ہے اپنے بندے کی، جو اللہ کے در پہ آتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے. کتنی سارے گناہ بھی معاف کر دیے، بلکہ جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں لکھ دیں. ہاں نیکیاں لکھ دی اور ان کے درجے بلند کر دیے. اللہ پھر راضی بھی ہو جاتا ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. یہ اللہ اپنے در پہ آنے والے کی قدر کرتا ہے. میرے بھائیو تم اللہ کے در پہ بیٹھے ہو، کس کا در ہے یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب لے کے بیٹھے ہو، اللہ کے در پہ بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. آپ کا مقابلہ کون کرے گا؟ انشاءاللہ آپ سچے سچے لوگ ہیں، آپ سچی سچی کتاب کے ساتھ وابستہ ہوئے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کی قدر ہوگی. اللہ انشاءاللہ مول پائے گا، آپ کا دنیا میں مول پائے گا، انشاءاللہ آخرت میں مول پائے گا انشاءاللہ. ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، وہ بے شک رب آپ کا اس کے بعد کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جب کوئی کافر مشرک کوئی گناہ گار توبہ کر لیتا ہے، پھر ایمان لے آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے کیا کرتا ہے؟ سارے گناہوں کو بخش کے اس پہ رحمت کے دروازے اللہ پاک پھر کھول دیتا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور پکڑا قوم موسیٰ نے من بعدہ، بعد اس کے یعنی موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد، من حلی اپنے زیور سے اجل ایک بچے کو معبود جسد اللہ خوار، اس بچے کا جسم بھی تھا اور آواز بھی تھی. علم یہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اللہ بے شک اللہ یکل نہیں کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم ولا نہیں رہنمائی کرتا ان کی کسی راستے کی. اتخذوا بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، وکانوا ظالمین، وہ کیا تھے؟ وہ ظالم تھے کہ معبود بنا رہے تھے. فلما سکر جب گر گئے فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، وراؤ انہ دیکھا انہوں نے بے شک وہ گمراہ ہو گئے. قالوا کہا انہوں نے لئن لم یرحمنا، اگر نہ رحم کیا ہم پہ ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا اور نہ بخشا ہم کو، لنکونن من الخاسرین ہم کس سے ہو جائیں گے؟ خاسرین سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومی اپنی قوم کی طرف، غضبان غصے سے، اسیفا افسوس کرتے ہوئے، قال بیس ما کہا موسیٰ نے، بری خلفتمونی تم نے میری جانشینی کی ہے، من بعدی میرے بعد، عاجل تم امر پہ کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے امر سے، یعنی اب تمہارے رب کا امر آئی نہیں، کتاب تورات آئی اس سے پہلے ہی تم جلدی تم نے معبود بنا لیا. والکل وا ڈال دی موسیٰ علیہ السلام نے تختی تورات کی، واخذ براسہ پکڑا اپنے بھائی کو سر سے، یہ جرہ الیہ گھسیٹ دے اپنی طرف اپنے بھائی کو. قال ابن کہا ہارون نے، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفون، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا، وقالوا یقتلون، قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت، پس نہ کچھ کر تو ساتھ میرے الاعداء دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ کر تو مجھ کو ظالم قوم کے ساتھ، یعنی ان میں میرا شمار نہ کر. قال رب اغفر لی، کہا موسیٰ نے اے رب میرے، اب پتہ چل گیا نا بھائی قصور کوئی نہیں ہے، پہلے قصوروار سمجھتے تھے، کیوں ان سے منع کیوں نہیں کیا، روکا کیوں نہیں، ان کی کا قصور ہے، جب پتہ چل گیا ہے قصور کوئی نہیں، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے رب میرے بخش سے مجھ کو اور والی اخی اور کسی میرے بھائی کو بخش دے، بعد کھلنا پھر رحمت داخل کر ہم کو اپنے، تو رحمت کا داخل کر، ہم نہیں ہو سکتے، تو داخل کر اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا ہے ہی نہیں. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بنایا بچڑے کو معبود، سیرال ان پر پہنچے گا ان کو غضب من رب، ان کے رب کی طرف سے، وذلت فی الحیات، ذلت دنیا کی زندگی میں، یہ غضب اور ذلت یہی تھا یہ جو قتل ہوئے دنیا کے اندر. وکذالک، اور اسی طرح نجزی المفترین، سزا دیتے ہم جھوٹ باندھنے والوں کو. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ان اعمال کے، وآمنوا ایمان لائے، بے شک رب آپ کا من بعد اس توبہ کے ایمان کے بعد، لغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جزاکم اللہ بھائی. دو منٹ دو میں کمپیوٹر نہ لا